اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ لیکچر نمبر 6 کے ساتھ آپ کی ٹیچر شازیہ گل آپ کے سامنے حاضر ہے۔ بچوں، اس سے پہلے ہم نے سبق حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی پڑھائی اور وضاحت کی تھی۔ آج ہم اسی سبق کی مشق کریں گے۔ سبق نمبر 2 حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی مشق کے لیے میں نے ایک مشقی خاکہ آپ کے لیے ترتیب دیا ہے۔ یاد رکھیے بچوں، تمام مشقی کام شامل نصاب ہے، مگر میں نے پھر بھی آپ کی سہولت کے لیے یہ مشقی خاکہ ترتیب دیا ہے، جو کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم سوال نمبر 4 میں دیے گئے الفاظ کے جملے بنائیں گے اور سوال نمبر 1، 2 اور 5 کو مختصر کریں گے، جبکہ سوال نمبر 3 اور 4 کے مفصل جوابات دیں گے۔ اس کے علاوہ مشقی سوال نمبر 2 ہم کتاب پر ہی کریں گے اور مشقی سوال نمبر 3 کو کاپی کے حصہ اردو بے پر کریں گے۔ اس کے علاوہ سبق کے اختتام پر آپ اپنی مرضی سے کوئی ایک پیراگراف بھی خوش خط لکھیں گے۔ بچوں دیکھیں، یہ ہے آپ کا مشقی سوال نمبر 4 جو صفحہ نمبر 26 پر دیا گیا ہے۔ اس کے ہم نے جملے بنانے ہیں۔ بچوں، یہ جملے جو بنائے ہیں یہ میں نے بنائے ہیں، آپ نے اپنے جملے بنانے ہیں۔ پہلا جملہ ہے غزوہ۔ غزوہ بچوں اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت کی تھی۔ تو میں نے اس کا جملہ بنایا ہے کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی۔ اگلا جملہ ہے بیت المال۔ خلفائے راشدین کے دور میں بیت المال سے غریبوں کی مدد کی جاتی تھی۔ نڈر، اس کا معنی ہے نہ ڈرنے والا، بہادر۔ پاکستانی فوج بہت نڈر ہے۔ سختی، ہمیں سختی سے قانون کی پابندی کرنی چاہیے۔ امانتیں، یعنی جو چیزیں آپ کے پاس کوئی رکھ دے کہ آپ اس کا خیال رکھیں۔ مکہ کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھتے تھے۔ بچوں، آپ دیکھتے ہیں مختصر سوالات کو۔ پہلا مختصر سوال ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ تھے۔ آپ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بیٹے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد تھے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ حضرت علی کیسے انسان تھے؟ اس کا جواب ہے کہ حضرت علی بہت نیک دل، سخی اور بہادر انسان تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ ہر کام اللہ کی رضا اور خوشی کے لیے کرتے تھے۔ تیسرا سوال کہ حضرت علی کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ حضرت علی کی زندگی سے ہمیں بہادری، سخاوت، انصاف، سادگی اور حسن سلوک کا سبق ملتا ہے۔ اب دیکھیں گے مفصل سوالات کو۔ مفصل سوالات ہیں۔ پہلا مفصل سوال، حضرت علی کی بہادری کے بارے میں بتائیں۔ تو اس کا جواب ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ بہت بہادر اور دلیر تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے بہت سے غزوات میں اپنی بہادری کے جوہر دکھائے۔ ہجرت کی رات جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سونے کے لیے کہا تو آپ رضی اللہ عنہ نے بڑی بہادری کے ساتھ بغیر کسی خوف کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سو گئے۔ دوسرا مفصل سوال ہے اور یہ آخری سوال ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کپڑا خریدنے گئے تو کیا ہوا؟ یہ وہ واقعہ ہے جو میں نے ابھی آپ کو سبق میں سنایا تھا۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خادم کے ساتھ کپڑا خریدنے گئے۔ دکان پر جا کر آپ رضی اللہ عنہ نے خادم سے کہا کہ تم میرے لیے اور اپنے لیے کپڑا خرید لو، مجھے کچھ کام ہے، میں ابھی آتا ہوں۔ خادم نے اپنے لیے معمولی اور موٹا کپڑا خریدا اور آپ رضی اللہ عنہ کے لیے اچھا اور ملائم کپڑا خریدا۔
درزی کی دکان پر جا کر آپ رضی اللہ عنہ نے درزی سے کہا کہ معمولی کپڑے کا لباس میرے لیے اور اچھے کپڑے کا لباس خادم کے لیے سی دو۔ بچوں یہاں تو مفصل سوالات ختم ہو گئے۔ اب ہم دیکھیں گے کتاب پر دیا گیا سوال نمبر 2 جو کہ ہے جملے مکمل کریں۔ بچوں یہ جملے آپ کو دیے گئے ہیں، یہ کام آپ نے خود کرنا ہے، میں صرف آپ کے ساتھ تھوڑا سا دہرائی دیتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پرورش کا ذمہ لے لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری عمر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ کافر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر سخت مایوس ہوئے۔ خادم نے حضرت علی کے لیے اچھا ملائم کپڑا خریدا۔ یہ دیکھ لیجئے، ان الفاظ سے آپ نے خالی جگہ پر کرنی ہے۔ اور اب تیسرا سوال کتاب پر جو دیا گیا ہے وہ غلط فکرات ہیں، آپ نے ان غلط فکروں کو درست جملوں میں تبدیل کرنا ہے۔ پہلا غلط فکرہ ہے کہ خادم نے اپنے لیے ملائم اور حضرت علی کے لیے معمولی کپڑا خریدا۔ آپ نے سبق میں پڑھا تھا کہ خادم نے اپنے لیے معمولی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے ملائم کپڑا خریدا تھا۔ تو آپ نے اس جملے کو اس طرح سے درست کر کے لکھنا ہے، ہر درست جملے کے بعد اینڈنگ لائن لگا کے غلط فکرہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے بچوں؟ اور یہ کام آپ لوگوں نے خود کرنا ہے۔ سوال نمبر 3 حصہ اردو بے میں کرنا ہے، سوال نمبر 2 آپ نے کتاب پر ہی کرنا ہے۔ بچوں آج ہم کچھ گرامر کا کام بھی کریں گے اور وہ ہے تعریفیں۔ گرامر میں آج میں آپ کو تعریفیں کروانے جا رہی ہوں۔ پہلی تعریف ہے اس میں ضمیر کی، کہ ضمیر کیا ہوتا ہے۔ اس میں ضمیر سے مراد وہ کلمہ ہے جو کسی شخص یا چیز کی جگہ استعمال کیا جائے، جیسے وہ، آپ، میں، ہم، تمہارا وغیرہ۔ بچوں آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے مثالیں بھی دی ہیں، جیسے میں کہہ رہی ہوں اسلم اچھا لڑکا ہے۔ اس جملے میں اسلم اسم ہے اور وہ بڑوں کی عزت کرتا ہے، یہ اس کے متعلق بات ہے۔ دیکھیں بچوں اب یہاں پہ میں نے اسلم نہیں لگایا کہ اسلم اچھا لڑکا ہے، اسلم بڑوں کی عزت کرتا ہے۔ دوسرا ہے احمد میرا بھائی ہے، اور احمد کے بارے میں نے کیا بات کی کہ اس کے پاس اردو کی کتاب ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ احمد کے پاس اردو کی کتاب ہے۔ ان دونوں مثالوں میں نے کہا ہے کہ وہ اور اس میں ضمیر ہے۔ دیکھیں بیٹا وہ میں نے استعمال کیا ہے اسلم کی جگہ، یہاں پر اسلم ہونا چاہیے تھا کہ اسلم بڑوں کی عزت کرتا ہے، مگر میں نے اسلم کی جگہ وہ کا استعمال کیا ہے، اور یہاں پر میں نے کہا تھا کہ احمد میرا بھائی ہے، اور یہاں میں نے لکھا احمد کے پاس اردو کی کتاب ہے، میں نے احمد کی بجائے اس کا لفظ استعمال کیا۔ احمد اسم ہے اور اسلم بھی اسم ہے، اور ان دونوں اسموں کی جگہ میں نے وہ اور اس کا استعمال کیا ہے، تو اس لیے یہ دونوں ضمیر ہیں، یعنی وہ کلمہ جو کسی شخص یا چیز کی جگہ استعمال ہو اسے ضمیر کہتے ہیں۔ بچوں ضمیر کے استعمال سے ایک تو ہمیں بار بار نام کو دہرانا نہیں پڑتا کہ اسلم یہ کرتا ہے، اسلم اٹھتا ہے، اسلم کھاتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے آپ کی کلام میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ اب آ جاتے ہیں تعریف نمبر 2 کی جانب، جو ہے اسم صفت۔ اسم صفت وہ اسم جس میں کسی چیز کی خصوصیت معلوم ہو یا جو کسی چیز کی اچھائی یا برائی کو ظاہر کرے اسے اسم صفت کہتے ہیں۔ جیسے ہم گرمیوں میں ٹھنڈا پانی پیتے ہیں۔ اب دیکھیے اس جملے میں پانی کا ٹھنڈا ہونا پانی کی صفت ہے، تو پانی کو ٹھنڈا جو ہے اس میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے نا، یہ اس میں صفت ہے کیونکہ یہ پانی کے بارے میں بتا رہا ہے کہ پانی کیسا ہے۔ اگلا جملہ دیکھیے جاوید کے پاس سرخ قلم ہے، تو سرخ کے لفظ سے ہمیں قلم کے بارے میں پتہ چل رہا ہے کہ قلم کا رنگ سرخ ہے، تو یہ قلم کی صفت ہے اس کا سرخ ہونا۔ صفت اصل میں ہم اچھائی کو سمجھتے ہیں نا، تعریف کو، مگر اس میں صفت اچھائی اور برائی دونوں کو کہتے ہیں اردو کی لغت میں۔ اردو کی جو لغوی معنی ہے نا اس میں صفت کے گرامر کی روح سے کسی چیز میں جو اچھائی ہے، جو کوالٹی ہے، یا جو اس کی برائی ہے، دونوں اس کی کوالٹیز ہیں نا، تو اچھائی یا برائی دونوں کو جو ظاہر کرے اس کو ہم
اس میں صفت کہتے ہیں. تو ان دونوں مثالوں میں ٹھنڈا اور سرخ اس میں صفت ہے. امید ہے بچوں آپ کو ان دونوں تعریفوں کی بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اب دیکھیے گھر کا کام. گھر کا کام آج آپ کا بہت آسان ہے. ہم نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے تمام مختصر اور مفصل سوالات جو آپ کو کروائے ہیں وہ آپ نے یاد بھی کرنے اور اردو الف حصے میں لکھنے بھی ہیں. اسی طرح سے میں نے آپ کو 2 تعریفیں آج کروائی ہیں، ایک اس میں ضمیر اور ایک اس میں صفت کی. ان دونوں تعریفوں کو یاد کرنے کے بعد آپ نے کاپی کے حصہ اردو بے میں بھی لکھنا ہے. امید ہے بچوں آپ کو سبق اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اس پیغام کے ساتھ اجازت چاہوں گی کہ گھر پر رہیں، محفوظ رہیں اور اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں. شکریہ.